تصور کریں ایک ایسا لمحہ جب آپ زندگی کے کسی مشکل موڑ پر کھڑے ہوں، ہر طرف اندھیرا ہو اور دل یہ ماننے لگے کہ شاید اب کچھ اچھا نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے، ایک ایسی کہانی جو صرف امید کے بارے میں نہیں بلکہ اس امید کو سیکھنے کے بارے میں ہے۔ مارٹن سیلگمین ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم پیدائشی طور پر مایوس اور امید نہیں ہوتے، بلکہ ہم سیکھتے ہیں کہ دنیا کو کیسے دیکھنا ہے، اور یہی سیکھا ہوا اندازن فکر ہماری پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ کہانی ہمیں ایک ایسے تصور کی طرف لے جاتی ہے جسے اے لرنڈ ہیلپلسنس کہا جاتا ہے، یعنی وہ کیفیت جب انسان بار بار ناکامیوں کا سامنا کر کے یہ مان لیتا ہے کہ اب کوشش کا کوئی فائدہ نہیں۔ سیلگمین نے اپنے تجربات میں دیکھا کہ جب کسی کو بار بار ناکامی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ آخرکار کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے، چاہے بعد میں موقع کتنا ہی آسان کیوں نہ ہو۔ لیکن اسی اندھیرے میں ایک روشنی بھی چھپی تھی، اگر مایوسی سیکھی جا سکتی ہے تو امید بھی سیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں سے کہانی ایک نئے رخ پر چلتی ہے۔ مصنف ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہماری سوچ کا انداز، جسے ایکسپلیناٹری سٹائل کہا جاتا ہے، ہماری زندگی کا رخ طے کرتا ہے۔ جب کچھ برا ہوتا ہے تو ہم اسے کیسے سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اسے ہمیشہ کے لیے سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اسے ہر چیز پر اثر انداز سمجھتے ہیں؟ کیا ہم خود کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ یہی تین سوال ہماری امید مایوسی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک مایوس شخص کہتا ہے، یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، ہر چیز خراب ہے اور یہ میری غلطی ہے، جبکہ ایک پر امید شخص کہتا ہے، یہ عارضی ہے، یہ صرف ایک حصہ ہے اور اس میں میری مکمل غلطی نہیں۔ یہی فرق زندگی بدل دیتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسا ذہنی فریم ہے جو تو ہمیں اوپر اٹھاتا ہے یا نیچے گرا دیتا ہے۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ صرف نظریہ نہیں بلکہ عملی زندگی کا حصہ ہے۔ سیلگمین ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اپنے خیالات کو چیلنج کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ جب منفی سوچ آئے تو ہم خود سے سوال کریں، کیا یہ حقیقت ہے یا صرف میرا اندازہ؟ کیا اس کا کوئی اور پہلو بھی ہو سکتا ہے؟ یہ سوالات ہمیں مایوسی کے جال سے نکالنے لگتے ہیں۔ یہاں ایک جذباتی موڑ آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ امید صرف خوش رہنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ہنر ہے، ایک مہارت ہے جسے مشق سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے ایک کھلاڑی روزانہ پریکٹس کرتا ہے، ویسے ہی ہمیں اپنی سوچ کو تربیت دینا ہوتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سننے والا خود کو اس کہانی میں محسوس کرنے لگتا ہے، کیونکہ ہر کسی نے کبھی نہ کبھی ہار مانی ہوتی ہے، ہر کسی نے کبھی نہ کبھی خود کو کمزور سمجھا ہوتا ہے۔ اور پھر کہانی ہمیں اگلے مرحلے کی طرف لے جاتی ہے، جہاں صرف سمجھنا کافی نہیں بلکہ بدلنا ضروری ہو جاتا ہے، جہاں انسان فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنی سوچ کو بدل کر اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور یہی فیصلہ اس کے مستقبل کی بنیاد رکھتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں پارٹ 2 اور پارٹ 3 بھی اسی فلو میں مکمل کر دوں، پوری 15 منٹ ویڈیو اسکرپٹ کے مطابق۔